اللهم صل على سيدنا محمد۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ تھے، لوگ ان کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ اب وہ جو بزرگ تھے وہ ان سے امانت لیتے اور ان کو کہتے کہ آپ کا قرض میرے اوپر ہے اور میں ان کو استعمال کر لوں تو کوئی حرج نہیں ہے، جب آپ کو ضرورت ہوگی میں یہ قرض آپ کو واپس لوٹا دوں گا۔ چنانچہ لوگ کہتے ہمیں آپ کے اوپر اعتماد ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ چنانچہ وہ بزرگ وہ امانتیں لیتے، وہ پیسے لیتے، قرض لیتے اور غریبوں کے اندر تقسیم کر دیتے، غریب لوگوں کے اندر بانٹ دیتے۔ ان کا یہ معمول تھا۔ اب کچھ عرصہ گزرا اور لوگوں نے پیسے کا مطالبہ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے ہوئے تھے۔ اب ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، کافی وقت گزر گیا، کافی لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو ایک دن انہوں نے کہا کہ آج ہم سب مل کے جائیں گے اور جا کے وہاں بیٹھ جائیں گے اور ہم نے ہر حال میں اپنے پیسے لینے ہیں۔ چنانچہ وہ بزرگ آئے، بزرگوں کے پاس لوگ آئے اور ان کے پاس آ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ حضرت آج ہم سب کو اپنے پیسے چاہیے، ہمیں اپنی امانتیں چاہیے، ہمیں ہمارے پیسے لوٹائیں پھر ہم جائیں گے ورنہ ہم نہیں جائیں گے۔ اب وہ ایک کمرے کے اندر وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں اور وہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں اور انتظار ہو رہا ہے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مطالبہ کر رہے ہیں اور حضرت خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا وقت گزرا، کچھ دیر کے بعد باہر سے ایک بچے کی آواز آئی، وہ کوئی حلوہ بیچ رہا تھا۔ بزرگوں نے جب دیکھا کہ وہ بچہ حلوہ بیچ رہا ہے تو انہوں نے خادم کو کہا اس بچے کو بلا لاؤ۔ وہ بچہ آیا، اسے کہا کیا بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا جی حلوہ ہے۔ فرمایا کہ جتنا حلوہ ہے یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے اندر تقسیم کر دو۔ بچہ تو بہت خوش ہو گیا کہ جی آج تو مجھے پورا دن محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں اور میری ایک ہی ڈیل ہوئی اور ایک ہی جگہ سارا مال بک گیا۔ چنانچہ اس نے اپنا حلوہ سب لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر لیا اور سب نے وہ کھایا اور خوب انجوائے کیا۔ اب جب سب نے کھا لیا تو اس کے بعد اس بچے نے مطالبہ کیا کہ جی مجھے پیسے دے دیں۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ اگر پیسے ہوتے تو یہ لوگ نہ بیٹھے ہوتے، تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ وہ بچہ پریشان، وہ بچہ تھا، سوچنے لگا میں جس دکاندار سے لے کے آیا تھا اب میں نے اس کو واپس جا کے پیسے دینے تھے، اگر میں پیسے نہیں لوٹاؤں گا وہ تو ناراضگی کا اظہار کرے گا اور دوبارہ مجھے سامان بھی نہیں دے گا، اور مجھے گھر بھی جانا ہے، گھر میں والدہ انتظار میں ہے، اگر میں پیسے لے کے نہیں جاؤں گا والدہ بھی ناراض ہوگی اور گھر میں کھانا بھی نہیں بنے گا، میرے بہن بھائی بھوکے سوئیں گے۔ اب اس کے ذہن میں یہ سوچیں آنے لگی اور بچہ پریشان ہونے لگا۔ جیسے جیسے سوچتا گیا ویسے ویسے پریشان ہوتا گیا، حتیٰ کہ بچے نے رونا شروع کر دیا۔ اب وہ اونچی اونچی آواز سے رو رہا ہے، چیخ رہا ہے کہ جی مجھے پیسے چاہیے، مجھے ضرورت ہے، میں امی کو کیا بتاؤں گا، گھر میں کھانا کیسے بنے گا، دکاندار کو کیسے پیسے دوں گا۔ اب وہ بچہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے اور بار بار یہ باتیں کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، تھوڑی دیر میں ایک آدمی آیا، اس کے ہاتھ کے اندر ایک تھیلا تھا، اس نے آ کے ان بزرگوں کو وہ تھیلا ہدیے کے طور پہ دیا۔ حضرت نے وہ کھولا، اس کے اندر پیسے موجود تھے، حضرت نے تمام قرض داروں کو پیسے دیے، اس بچے کے بھی پیسے دیے اور پھر کچھ پیسے بچ گئے، وہ لوگ چلے گئے۔ خادم نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ماجرا تھا؟ لوگ آپ کے دروازے پہ پہلے بیٹھے تھے، وہ آپ سے پیسے مانگ رہے تھے، اس کے باوجود آپ نے اس چھوٹے بچے کو بھی بلا لیا اور اس سے بھی سامان لے کے سب کو کھلا دیا، یہ آپ نے کیا معاملہ کیا؟ حضرت نے فرمایا اے انسان، یہ سب لوگ یہاں پہ بیٹھے تھے، سب لوگ مانگ رہے تھے لیکن کسی کی آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہا تھا، اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش نہیں آ رہا تھا۔ بچے کی مجھے آواز آئی، مجھے احساس ہوا یہ بچہ اگر آئے گا، اس سے اگر معاملہ کیا جائے گا، یہ روئے گا، اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا۔ چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا اور اس نے رونا شروع کر دیا، اس کے رونے کے اوپر اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ رب العزت نے تمام کے قرض ادا کروا